دوستوں، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ضرورت کی صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور دوسری بات یہ کہ توریہ کے استعمال کا حکم کیا ہے ضرورت کی صورت میں۔ یاد رکھیں، جھوٹ ضرورت ہی کی صورت میں بولا جاتا ہے، بغیر ضرورت کے کون جھوٹ بولے گا؟ اگر ضرورت کی صورت میں جھوٹ بولنے کی اجازت مل جائے تو جھوٹ کے اوپر پابندی کوئی معنی ہی نہیں رکھے گی، اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کا ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جائے گا، لہٰذا ضرورت کی صورت میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اور رہی بات توریہ کی، تو پہلے توریہ کو جانتے کہ توریہ ہے کیا۔ توریہ نام ہے ایسے الفاظ کے استعمال کا جو ڈبل میننگ رکھتے ہو۔ اپنے ان الفاظ سے ایک معنی آپ اپنے دل میں مراد لیں اور دوسرا معنی سننے والے کے ذہن میں ڈال دیں۔ مثلا کسی نے آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ والد گھر پر ہے۔ آپ نے جواب میں کہا کہ والد یہاں نہیں ہے۔ اپنے دل میں یہ معنی مراد لیا کہ وہ دروازے پر ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور سننے والے کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، تو توریہ بھی جھوٹ ہی کے حکم میں ہے، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ الفاظ سے وہی معنی معتبر ہوگا جو سننے والے کے ذہن میں ڈال دیا گیا۔ البتہ ایک ایسی صورت ہے جہاں پر آپ توریہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور گنجائش ہے، وہ یہ کہ کوئی ظالم آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو اور آپ نقصان سے بچنے کی غرض سے توریہ کے الفاظ کا استعمال کریں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام سے اس کی بیوی سارہ کے بارے میں جب ظالم بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تیری کیا لگتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ سے دین کے اندر بہن مراد لیا، کیونکہ اس وقت ابراہیم اور اس کی بیوی کے سوا کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ البتہ ظالم بادشاہ کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ اس کی سگی بہن ہے، تو ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے آپ توریہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ توریہ کا استعمال بھی جھوٹ ہی ہے۔